داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دلفگار ایپیسوڈ 11۔ فراز ندا اور اس کی والدہ کی پریشانیاں جان لینے کے بعد سے شدید مضطرب تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس مشکل وقت میں وہ ندا کے بہت کام آ سکتا تھا۔ فراز نے مالی طور پر بھی ندا کی فیملی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی مناسب موقع پر اپنے والد سے اس سلسلے میں بات کرے گا جو مڈل ایسٹ کے دورے پر تھے۔ کافی دن بعد فراز کے والد جب واپس لوٹے تو انہوں نے اگلے ہی دن اسے اپنے دفتر بلوایا۔ فراز بیٹھو، میں تم سے وہ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، صادق صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا۔ جی ڈیڈی، فراز نے بیٹھنے کے بعد کہا۔ اس کو پڑھو۔ صادق صاحب نے ایک اشتہار فراز کو تھما دیا جس میں ایک بہت بڑی ماربل مل کی نیلامی کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو پھر ڈیڈی، فراز نے اشتہار پڑھنے کے بعد والد کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تو پھر یہ کہ یہ اشتہار ندا کے والد کے مل کی نیلامی کا ہے۔ پرسوں اس کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ مجھے بھی نیلامی میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ فراز، یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے۔ پہلے اور بات تھی، لیکن اب ہم لوگ کسی صورت بھی ریاض فیملی سے کوئی رشتہ قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ فراز، ہو سکتا ہے کہ قرض کی رقم کم پڑ جانے کی صورت میں اس مل کے بعد ریاض فیملی کی ساری ہی جائیداد، ان کے بنگلے، سب کچھ بک جائے۔ فراز، ہماری معاشرے میں عزت ہے، کاروباری حلقوں میں ہمارا نام ہے، ہم اس دیوالیہ فیملی سے بہو لا کر بدنام نہیں ہونا چاہتے۔ فراز بیٹا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ندا سے تمہاری منگنی توڑ دی جائے۔ صادق صاحب نے فراز کی طرف پشت کیے اپنا فیصلہ سنا ڈالا۔ اپنے ڈیڈی کی بات سن کر فراز کچھ دیر حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ ڈیڈی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کل جب ندا ایک کروڑ پتی باپ کی بیٹی تھی تو آپ نے خود اس کے لیے پیغام بھجوایا تھا، اور آج جب وہ معصوم لڑکی اپنے والد کی موت کے بعد اپنی فیملی کے دیوالیہ ہونے کے صدمے اٹھا رہی ہے تو آپ اس سے رشتہ ختم کرنے پر اتر آئے۔ ڈیڈی، میں تو آپ سے یہ بات کرنے آیا تھا کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم ندا کی فیملی کو مالی طور پر سپورٹ کریں، جبکہ آپ اس فیملی سے رشتہ ہی ختم کر دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ڈیڈی، معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے اس فیصلے سے قطعی طور پر متفق نہیں ہوں۔ فراز اتنا کہنے کے بعد ڈیڈی کے دفتر سے چلا گیا۔ صادق صاحب اپنے بیٹے کے صاف جواب پر اسے گھورتے ہی رہ گئے۔ فراز جب دفتر سے باہر نکلا تو سامنے شرازی صاحب آ رہے تھے۔ انہوں نے فراز کو مسکرا کر دیکھا، جبکہ فراز انہیں ہیلو کہہ کر آگے نکل گیا۔ شراز صاحب مڑ کر حیرت سے فراز کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ صادق صاحب، خیریت؟ فراز کا موڈ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ شرازی صاحب نے چند فائلیں ٹیبل پر رکھ کر پائپ کا کش لگا کر پوچھا۔ شرازی صاحب، فراز نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں نے فراز کو بتا دیا ہے کہ میں نے ریاض فیملی سے اس کا رشتہ ختم کر دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ فراز نے میرے اس فیصلے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ صادق صاحب نے پریشانی سے سر تھامتے ہوئے کہا۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جوان خون ہے، مجھے فراز سے ایسے ہی جذباتی فیصلے کی توقع تھی، شرازی صاحب نے اطمینان سے کہا۔ لیکن شرازی صاحب، ریاض فیملی کے دیوالیہ ہو جانے کے بعد میرا دل اس خاندان سے بھر گیا ہے، لیکن پھر ان کی حالت دیکھ کر ان پہ ترس بھی آتا ہے، صادق صاحب نے پریشان لہجے میں کہا۔ ارے صادق صاحب، یہ گو مگو کی حالت ختم کیجیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ریاض فیملی سے رشتہ قائم رکھنے کی اب کوئی وجہ باقی ہی نہیں رہی ہے، اور عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آپ اس رشتے کو اب ختم کر دیجیے۔ شرازی صاحب نے صادق صاحب کو ادھر ادھر ڈولتے دیکھ کر انہیں دوبارہ سے اپنے جال میں کستے ہوئے کہا۔ لیکن میں کیسے یہ رشتہ ختم کر دوں؟ فراز میرے اس فیصلے کو کبھی نہیں مانے گا، صادق صاحب نے بے چینی سے کہا۔ صادق صاحب، اس کی ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیں، میں ریاض فیملی کو اس رشتے کو ٹوٹنے کے فیصلے کو قبول کرنے پر رضامند کر لوں گا، صرف اتنے عرصے کے لیے کسی طرح فراز کو یہاں سے دور رکھیں۔ شرازی صاحب نے اس کار خیر کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کریں گے شرازی صاحب؟ صادق صاحب نے پوچھا۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ریاض فیملی کو یہ شہر ہی چھوڑ دینے پہ مجبور کر دوں گا، شرازی صاحب نے آنکھوں میں لومڑ جیسی چمک لیے کہا۔ ان کی تدبیر کامیاب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تصور میں اپنی بیٹی نادیہ کو فراز کی دلہن بنے دیکھ رہے تھے، اور اس کام کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے پر تیار تھے۔
انہوں نے ندا کا کانٹا اس معاملے سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دیکھیے شرازی صاحب، میں کوئی دنگا فساد نہیں چاہتا، صادق صاحب نے شرازی صاحب کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں صادق صاحب، میں نے تو زندگی بھر ایسے کام نہیں کیے ہیں، بس ذرا تدبیر لڑانی پڑے گی۔ آپ صرف اتنا کریں کہ کسی طرح 2-1 ماہ کے لیے فراز کو ملک سے باہر بھیج دیں، باقی سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ شرازی صاحب نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ وہ مڈل ایسٹ اور پھر چند روسی ریاستوں سے مشینری خریدنے کا آپ کا جو ارادہ تھا، آپ ایسا کیجئے کہ مینیجر کے ساتھ فراز کو بھی بھیج دیجئے، باقی سب ٹھیک ہے۔ شرازی صاحب نے وقتی طور پر ہر صورت فراز کو منظر سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ ریاض فیملی پر ان کی گرفت ہر صورت قائم رہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اس کے انتظامات کرتا ہوں۔ صادق صاحب پوری طرح شرازی صاحب کے جال میں پھنس چکے تھے۔ پرسوں جب ندا کے والد کی مل کی نیلامی شروع ہو چکی تھی تو فراز کی اپنی کمپنی کے مینیجر کے ساتھ دبئی کے لیے فلائٹ ٹیک آف کر رہی تھی۔ ندا نے فراز کو جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ فراز نے بھی اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہوگا، لیکن صادق صاحب نے سختی سے فراز کو ٹور پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور چاروں ناچار فراز کو مینیجر کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ وہ دن ندا کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس کے والد کی انتھک محنت سے بنائی گئی مل کی آج بولی لگ رہی تھی اور لوگ کروڑ روپے مالیت کی مل کی بولی لاکھوں میں لگا رہے تھے۔ دوپہر تک مختلف بولیاں ملنے کے بعد ماربل مل کو 80 لاکھ روپے میں بیچ دیا گیا۔ ماربل مل کو ایک بڑے سرمایہ دار نصیر صاحب نے خریدا تھا۔ انہوں نے ریاض صاحب سے 25 لاکھ پہلے ہی لینے تھے، باقی کے 55 لاکھ ادا کر کے وہ 1 کروڑ سے زائد مالیت کی مل کے مالک بن بیٹھے تھے۔ ندا کی ممی نے 55 لاکھ بینک کو قرض کی رقم سے ادا کر دیے۔ بینک نے قرض میں سے باقی کے 5 لاکھ کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ چند دوسرے قرض خواہ بھی روزانہ فون پر ندا کی ممی کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ کل قرض میں سے ابھی بھی 35 لاکھ روپے باقی تھے۔ رحمانی صاحب اور ندا کی ممی اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئیں۔ وہ اپنے لاہور اور کراچی والے گھر کو بچانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے وکیل رحمانی صاحب سے بات کر کے دوسری فیکٹریوں کو بھی اونے پونے بیچ دیا۔ چھوٹی فیکٹریوں کو بیچ کر بھی ندا کی ممی کو صرف 20 لاکھ روپے مل سکے تھے۔ باقی رقم انہوں نے ریاض صاحب کے فکس ڈپازٹ کو ختم کر کے اور انگلینڈ میں ندا کے انکل سے فوری طور پر 10 لاکھ روپے منگوا کر پوری کی تھی۔ جس روز آخری قرض خواہ کی رقم ادا کی گئی، اس روز ندا اپنے ڈیڈی کی قبر پر چلی آئی تھی۔ اپنے والد کی قبر کی مٹی تھامے ندا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈیڈی، آپ ساری دنیا کے غم اور تکلیفیں اپنے پیچھے چھپائے میرے اور ممی پر مہربان سایہ بنے رہے۔ ڈیڈی، آپ کے جاتے ہی دنیا نے اپنے تمام ظلم ہم پر آزما لیے۔ آج ہم بالکل تنہا کھڑے ہیں۔ ڈیڈی، ممی نے آپ کے کندھوں کا تمام بوجھ اتار پھینکا ہے۔ ہم بے آسرا ضرور ہو گئے ہیں، لیکن ڈیڈی اب کوئی آپ کو الزام نہیں دے سکتا۔ اب آپ کسی کے مقروض نہیں ہیں۔ آپ پر اب کوئی سختی نہیں آئے گی۔ ندا کی آنکھیں ڈیڈی کی جدائی میں جلتے ہوئے آنسو بہا رہی تھیں۔ ندا قبرستان میں اپنے والد کی قبر کے پاس اکیلی بیٹھی دیر تک بری طرح روتی رہی۔ کچھ دیر بعد گورکن کی بیوی ندا کے قریب آ کر اسے دلاسا دینے لگی۔ وہ بیچاری خود ندا کو یوں تڑپتے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ ندا گورکن کی بیوی سے لپٹی بلک بلک کر رونے لگی۔ ندا اس عورت سے لپٹی یوں روتی رہی جیسے کوئی اپنے عزیز سے لپٹ کے روتا ہے۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھی کہ وہ کس سے لپٹی کھڑی ہے۔ بیٹی صبر کر، عورت کا قبرستان آنا اچھی بات نہیں، تو گھر جا، گورکن کی بیوی نے ندا کے بالوں کو سلجھا کر کہا۔ ندا کچھ دیر وہاں کھڑی والد کی قبر کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قبرستان سے باہر نکل گئی۔ ندا جب گھر پہنچی تو اس کی ممی بھی رو رو کر بے حال ہو رہی تھیں۔ دونوں ماں بیٹی گلے لگے بہت دیر تک روتی رہیں۔ ندا کی ممی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ خاوند مر گیا، تمام جائیداد نیلام ہو گئی، جگ ہسائی ہوئی۔ یہ تمام باتیں ندا کی ممی کے اعصاب کو توڑ دینے کے لیے حد سے زیادہ شدید تھیں۔ ندا، جس نے ایک پھول ہی کی طرح سے ساری زندگی گزاری تھی اور جسے اس کے والدین نے دنیا کی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، آج خود کو اذیت اور مصائب کے دشت میں تنہا کھڑی محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ فراز کی کمی بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی، جس سے دل کے غم کہہ دینے کے بعد اس کا دل سسکنا بھول جاتا، جس کے ہمدرد اور مخلص ساتھ میں وہ دنیا کی تمام تلخیاں اور مصائب ختم ہوتے محسوس کرتی۔
ایسے اذیتناک لمحوں سے گزرتے ہوئے فراز کے ساتھ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آج ندا کے والد کی تمام جائیداد بک چکی تھی، سوائے ان کے دونوں گھروں کے جو کہ بکنے سے بامشکل بچ پائے تھے، جبکہ فراز ندا سے سینکڑوں میل دور بیٹھا تھا۔ ندا نے بہت کوشش کی کہ ایسے عذاب شکن حالات میں فراز اس سے دور نہ ہو، لیکن فراز کے والد کے حکم کے آگے اس کی اور خود فراز کی ایک نہیں چل سکی، اور وہ فراز کو آخر کار کاروباری ڈیل کے لیے باہر جانا پڑا۔ فراز جب سے گیا تھا ندا کی اس سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ ابتدائی چند روز شاید مصروفیات کی وجہ سے فراز فون نہ کر سکا۔ اس کے بعد ندا کے گھر کا فون ٹیکنیکل خرابی کے باعث بند پڑا تھا۔ ندا ان دنوں فراز سے بات چیت کے لیے بے چین تھی، لیکن فون خراب ہو جانے کے بعد اس کا فراز سے یہ رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ ندا زندگی کے ان بوجھل لمحات کو فراز کے بغیر گزار نہیں پا رہی تھی۔ انہی دنوں کالج کی ایک سہیلی کی شادی کا دعوت نامہ اسے آ گیا۔ ندا قطعی طور پر شادی پر جانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ایک تو اس کی سہیلی کی شادی اس کے گاؤں میں ہو رہی تھی جو کہ مانسہرہ کے قریب واقع تھا۔ اتنا لمبا سفر اور دوسرا ذہنی پریشانیوں کے باعث ندا نے اپنی ممی سے کہہ دیا کہ وہ اس شادی پر نہیں جائے گی، لیکن ایک دوسری سہیلی سعدیہ سے یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ ندا شادی پر آنے کا ارادہ نہیں رکھتی، ندا کی وہ سہیلی جس کی شادی تھی ندا کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے صاف الفاظ میں ندا کی ممی سے کہہ دیا کہ اگر ندا میرے ساتھ گاؤں میری شادی پر نہیں جائے گی تو پھر وہ بھی شادی والے دن تک یہیں ندا کے پاس پڑی رہے گی۔ ندا کی سہیلی کی ضد اور دوسرے اپنی بیٹی کی پریشانی دیکھتے ہوئے ندا کی ممی نے ندا کو زور دے کر کہا کہ وہ اپنی سہیلی کی شادی پر ضرور جائے۔ ندا نے بہت کوشش کی کہ وہ اس دعوت سے بچ جائے، لیکن اپنی سہیلی کے اصرار اور والدہ کے زور دینے پر ندا شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابھی شادی میں 3 روز باقی تھے۔ ندا کی سہیلی اسے اپنے ساتھ ہی اپنے گاؤں لے گئی جو کہ مانسہرہ کے قریب واقع تھا۔ ندا اپنے والد کی فیکٹری کی چھوٹی سی گاڑی میں اپنی سہیلی اور اس کے بھائی کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی۔ ندا نے ساری زندگی اتنی چھوٹی گاڑی میں سفر نہیں کیا تھا، لیکن اب مجبوری تھی کیونکہ تمام بڑی گاڑیاں بک چکی تھیں اور صرف یہی چھوٹی گاڑی بکنے سے رہ گئی تھی۔ ندا گھر سے جاتے ہوئے ممی کو تاکید کر گئی کہ وہ جلد از جلد گھر کا فون ٹھیک کروائیں۔ اسے فراز کے فون کا بے تابی سے انتظار تھا، لیکن اسے بہت دور جانا پڑ گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔